بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم منہاج القرآن انٹرنیشنل USA کے ہیڈ کوارٹر مسجد غوث اعظم سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ کے شرعی مسائل کا جواب لے کر حاضر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمتا للعالمین۔ معزز سامعین، مختلف قسم کے سوالات آ رہے ہیں۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور رمضان سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اسی طرح روزے کے بھی کچھ دیگر مسائل ہیں اور کچھ سوالات زکوٰۃ سے متعلق ہیں، تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنے پاسبل ہیں ان کا جواب آپ کو دیں۔ پہلے سوال کے بارے میں کہ قرآن کریم ماہ رمضان میں کثرت سے کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے۔ معزز ناظرین، قرآن کریم اور ماہ رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل ہوا، اور جس رات کو یہ قرآن کریم نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ چنانچہ دونوں کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ احباب نے وقتاً فوقتاً یہ سن رکھا ہوگا کہ ماہ رمضان المبارک میں عبادات اور اعمال صالحہ کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور بعض احادیث میں ایسا بھی ہے کہ 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں سے ایک صحیح حدیث مبارکہ جو کہ مسلم شریف میں آئی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہے، یا آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ گویا اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اگر عمرہ جو کہ حج کے مقابلے میں اجر و ثواب کے اعتبار سے کم ہے، لیکن آقا کریم کے فرمان کے مطابق ماہ رمضان میں عمرہ ادا کرنے سے اس کا اجر و ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے، یا آقا کریم کے ساتھ حج کرنے کا جو ثواب ہے اس کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو دیگر اعمال ہیں وہ بھی ان کا اجر و ثواب جو ہے بڑھ جاتا ہے، اور وہ ماہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم پڑھنا بھی انہی اعمال میں سے ہے۔ اور اس کے حوالے سے بہت ہی اہم بات کہ دیگر اعمال، نماز ہو وہ مکمل پڑھیں گے تو اجر ملے گا، دوسرے اعمال مکمل کریں گے تو اجر ملے گا، لیکن قرآن کریم کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ایک حرف بھی پڑھیں گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ الحسنہ
والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف لام حرف ومیم حرف۔ معزز سامعین، نوٹ کریں کہ اس حدیث مبارکہ میں آقا کریم فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک حرف کا اجر جو ہے، وہ نیکی جو ہے، وہ 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، یہ 3 حروف ہیں، اور عام حالات میں رمضان کے علاوہ ان 3 حروف کو پڑھنے سے انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جس طرح ماہ رمضان میں دیگر اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کے ساتھ اگر ہم ملائیں تو تلاوت قرآن کریم کا جو اجر ہے وہ بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں کثرت سے تلاوت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں آقا کریم بھی اہتمام کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جبریل امین تشریف لاتے اور آقا کریم ان کے ساتھ دور کرتے، اور آپ کے جو آخری رمضان المبارک آیا آپ کی حیات مبارکہ میں، اس میں آپ نے یہ جو دور تھا قرآن کریم کا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ کیا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم اور رمضان کے تعلق کے حوالے سے ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے دور رکھا، روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اسی طرح قرآن کریم بھی کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت جگائے رکھا، کیونکہ یہ رات کو میری تلاوت کرتا رہا، میری آیات پڑھتا رہا، پس تو اس کے متعلق میری شفاعت بھی قبول فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات ادا فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو گویا ماہ رمضان اور قرآن کریم کی تلاوت کی ایک خاص فضیلت بھی ہے اور ان کا تعلق بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کثرت کے ساتھ تلاوت کلام مجید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا دوسرا سوال وہ بہت سے لوگوں کے لیے تو ایسا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جس شخص نے پوچھا ہے یقیناً اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ اس نے پوچھا ہے تو میں عرض کرتا ہوں، پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ کیا غسل کرنے، بال کٹوانے، ناخن تراشنے یا جسم کے غیر ضروری بال روزے کی حالت میں اتارنے، اسی طرح جسم پر کچھ لگانے سے کیا روزے پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ تو محترم و مکرم سائل، جتنی بھی یہ چیزیں ذکر کی ہیں، غسل کرنا، بال تراشنا یا ترشوانا، ناخن تراشنا اور جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو اتارنا یا جسم پر کوئی خوشبودار چیز لگانا روزے کی حالت میں جائز ہے، اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اگلا سوال سائل نے کیا ہے کہ اگر انسان کو الٹی آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
الٹی آنے یا قے کرنے یا وامٹنگ جو ہے، اس کے حوالے سے یہ نوٹ کریں کہ اگر قے از خود انسان کو آئے، بلا قصد آئے، بلا اختیار آئے، بلا ارادہ آئے، اور وہ منہ بھر کر آئے، تو اس صورت میں اگر الٹی بلا قصد کی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور اگر یہ منہ بھر کر ہوئی اور کچھ قطرے حلق میں اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر منہ بھر کر نہیں ہے تو اس صورت میں قے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ اگلا سوال سائل کا ہے کہ کیا اگر سحری کے ٹائم غسل فرض ہو اور سحری کا ٹائم کم رہ جائے، کہ اگر وہ غسل کرتا ہے تو سحری کرنے کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور روزے کا ٹائم شروع ہو جائے گا، تو اس حالت میں کھانا جائز ہے؟ چنانچہ اگر انسان پر یہ حالت ہو اور غسل کرنے سے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہو تو اس حالت میں اس کے لیے کھانا جائز ہے اور اس کا روزہ درست ہے کہ وہ کھانے کے بعد فوری طور پر غسل کر لے۔ اس کے علاوہ ایک اور سائل نے آج پوچھا ہے کہ چھوٹے بچے جو کہ روزہ رکھتے ہیں یا روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ ہوتے چھوٹے بچے ہیں، تو روزے کی حالت میں وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، کچھ کارٹون دیکھتے ہیں، یا اس کے علاوہ جن جن چیزوں کو وہ عام حالات میں دیکھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو تمام والدین جن کو اللہ کریم نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اور ان کے بچے روزہ رکھنے کے قابل ہو چکے ہیں یا نہیں، دونوں حالتوں میں کوشش کریں کہ بچوں کی تربیت کے لیے انہیں ایسے کارٹون دیکھنے کی اجازت دیں یا ایسے کارٹون ان کو دیں کہ جس سے ان کی ذہنی تربیت بھی ہو اور ساتھ ساتھ دینی تربیت ہو، جس میں ان کی اخلاقی تعمیر ہو، اخلاق سے گری ہوئی چیزیں نہ ہوں۔ مثال کے طور پر آج کل اس طرح کے کارٹون مل جاتے ہیں جو کہ انبیاء کرام کے قصے بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کے قصے بیان کرتے ہیں، مجاہدین کے قصے بیان کرتے ہیں۔ تو اگر بچے کارٹون دیکھنے کے شوقین ہیں تو والدین پر لازم ہے کہ وہ کوشش کریں کہ وہ ایسے کارٹون دکھائیں ان کو جس سے بچوں کی اخلاقی تربیت کا سامان ہو۔ جو چیزیں روٹین میں دیکھی جاتی ہیں اکثر بچوں کی اخلاقی تربیت پر، ان کے کردار پر اس کا منفی اثر ہوتا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ بچوں کے لیے جو کارٹون بنے ہوئے ہیں، ان کارٹونوں میں کچھ گیمیں ہیں، گیمیں اچھی بھی ہیں، بظاہر اس گیم میں کچھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو گیم ایک وہ بندوق لے کر جو پلیئر ہے وہ ہر آنے والے شخص کو مارتا جا رہا ہے اور بچہ اس کو کھیل رہا ہے، اور کھیلتے کھیلتے وہ جو مارتا ہے اس سے خوش ہوتا ہے، اور بچہ بھی اس بندوق کے ذریعے سے تلاش کر کر کے جہاں سے اس کو کوئی بندہ نظر آتا ہے وہ مارتا ہے۔ اب یہ بظاہر تو ایک گیم ہے، یہ بظاہر تو کارٹون ہے، لیکن در حقیقت بچہ جب اس کا عادی ہو جائے گا تو پھر عام زندگی میں جب وہ بڑا ہوگا تو اس کا ایکچولی ریئل بندوق چلانے کا جو دل ہے وہ کرے گا، اس کا ذہن بن جائے گا، تو عین ممکن ہے
کہ یہ جو بچپن میں کھیل ہے اس کے لیے مستقبل میں کسی نئی جو کیا نام ہے سچویشن ہے، جو نیا ڈائریکشن ہے، اس طرف اس کا رجحان ہو جائے گا۔ لہٰذا کارٹون ہوں یا ٹی وی کے پروگرام ہوں تو کوشش کریں کہ بچوں کی تربیت کے لیے ایسے پروگراموں کا اہتمام کریں یا ان کو ایسے پروگرام دکھایا کریں جن سے ان کی اخلاقی اور دینی یا کم از کم جسمانی تربیت ہو، جس سے بد اخلاقی پیدا ہوتی ہو یا کردار پر کچھ حرف آتا ہو یا ایسی چیزیں ہوں جو بچوں کو منفی رجحان دے سکتی ہیں، ان میں منفی رجحان پیدا کر سکتی ہیں، ان سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور سائل ہیں، میں ان کا نام لیتا ہوں تاکہ وہ اس سوال کو کلیئر کر دیں۔ بلال بھائی، انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے جو کہ کلیئر نہیں ہے۔ سوال کا صحیح جواب دینے اور لینے کے لیے ضروری ہے کہ سوال کلیئر ہو، واضح ہو۔ اب انہوں نے کچھ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، اس طرح دوسری چیزوں کے حوالے سے، کہ پیسے ادھر سے آتے ہیں ادھر سے آتے ہیں، ان کی زکوٰۃ کے حوالے سے کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بینک اکاؤنٹ کا بھی ذکر کیا ہے کہ بینک میں پیسے آتے رہتے ہیں۔ تو جو میں سمجھا ہوں اس کے مطابق میں جواب دے دیتا ہوں۔ اگر یہ مقصود ہو تو ٹھیک ہے، اگر یہ مقصود نہیں، سوال آپ کا کوئی اور ہے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہم نے چونکہ بیان کیا تھا کہ زکوٰۃ نصاب مکمل ہونے پر فرض ہوتی ہے، اور وہ نصاب مکمل ہونے کے بعد اس پر پورا سال گزر جائے، تو سال کے بعد پھر آپ نے 40واں حصہ یا 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ بینک میں بعض لوگوں کے انکم آتی رہتی ہے، سیلری آتی رہتی ہے، یا ماہانہ پیسے جمع ہوتے رہتے ہیں، جبکہ آج نصاب پورا ہو چکا ہے اور کچھ پیسے جو ہیں وہ 6 ماہ بعد بینک اکاؤنٹ میں آئے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ وہ اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اگر یہ کیفیت ہے، سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ جو رقم بینک میں ہے وہ نصاب کے مطابق ہو، نصاب کے برابر ہو، یعنی 7.5 تولے سونے کی قیمت یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت یا اس کے برابر، تو اس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ نصاب پورا ہو جائے، اس کے بعد جو بھی انکم آ رہی ہے، جو پیسے آ رہے ہیں اکاؤنٹ میں، وہ سال کے بعد آپ سب کی اکٹھی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس اماؤنٹ بڑی ہوتی ہے اور اس میں ان کو اکٹھی زکوٰۃ دینے میں دشواری پیش آ سکتی ہے، تو ان کے لیے شریعت نے یہ بھی گنجائش رکھی ہے کہ وہ اپنے نصاب کو دیکھ کر زکوٰۃ کا حساب لگا کر اس کو قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یکمشت کریں۔ ہاں، اگر نصاب پورا ہو گیا ہے، اس پر سال گزر گیا ہے اور وہ ان کی ملکیت میں ہے، ساری نقد رقم جو ہے اس پر جو زکوٰۃ ہے وہ قسطوں میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہمارے سائل کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ بینک میں اگر پیسے جمع ہو رہے ہیں تو اس پر زکوٰۃ کی شکل کیا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے تو وہ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور سوال بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ دیگر سوالوں کے جوابات انشاءاللہ ہم کل دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔